ایک مدت تک ہم نے ان کو بڑا ہی فائدہ دیا۔ یہ کون ہے؟ قوم یونس۔ یونس علیہ السلام ان کو عذاب کی وعید سنا کے قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ قوم نے دیکھا عذاب آ رہا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ تو رب کائنات وعدہ کرتے ہیں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ دنیا والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں، آسمان سے برکتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں، زمین ان کے لیے سونا اگلے اور ان کی مہنگائیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ آسمان سے رشتہ مضبوط کرنے کی دلیل ہے جب انسان زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے احتیاط کرے اور رب پر بھروسہ کرے، اس سے دعائیں مانگے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تنگ دست پریشان بندہ وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کون ہے جو مجبور بندے کی تکلیف کو سنتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے، وَيَكْشِفْ عَنْهُ السُّوءَ، اور اسے تکلیف دور کر دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم سارے سکولز بند کر دو، مارکیٹوں میں احتیاط کرو، کرنی چاہیے، کوئی انکار نہیں اس کا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی بہت ضروری تھا، پر اس سے زیادہ ضروری تھا اس اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتے مسلمانوں تمہارا رزق بھی آسمانوں میں ہے اور جس بات کا تم سے وعدہ ہے وہ بھی آسمانوں میں ہے۔ ہم اپنا رزق زمین میں تلاش کر رہے ہیں، جو آسمانوں سے وعدے ہیں، جو آسمان پر ہمارا رزق تھا، آج ہمارا بھروسہ اس سے اٹھ گیا۔ ان حالات میں اگر ہم چاہتے ہیں ہم مصیبتوں سے بچ جائیں تو پھر ہمیں کثرت سے استغفار کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں، اے میرے نبی تمہارے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہ اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہوں اور اللہ پھر بھی ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ قرآن نے گواہی دی ہے استغفار کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، معافیاں مانگنے سے عذاب دور ہوتے ہیں۔ قوم استغفار کر رہی ہو، قوم اللہ سے معافیاں مانگ رہی ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوم اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر معافیاں مانگ کر اصلاح کرنے والی ہو اور اللہ ان پر کوئی عذاب نازل کر دے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا ہم جھوٹے ہیں اور دوسری بات تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، ہم ہی جھوٹے ہیں، قرآن سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم شکر گزار ہو اور اگر تم ایمان والے ہو۔ شکر گزار اور ایمان والے ہو جاؤ تو مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں۔ اس کا مطلب شکر ادا نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر عذاب تمہارا مقدر بنے گی، اور آج کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر کسی قوم کو، کسی بستی کو اس کا ایمان فائدہ دے سکتی تھی، ایمان فائدہ دے سکتا تھا، تو غور کرو قوم یونس پر۔ قوم یونس ایمان لائی، اللہ فرماتے ہیں فکشفنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے دور ہٹا دیا، دردناک قسم کا عذاب ان سے دور کر دیا۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو دردناک قسم تھا، رسوا کن جو عذاب تھا، ہم نے قوم یونس سے دور کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک مدت تک ہم نے ان کو بڑا ہی فائدہ دیا۔ یہ کون ہے؟ قوم یونس۔ یونس علیہ السلام ان کو عذاب کی وعید سنا کے قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ قوم نے دیکھا عذاب آ رہا ہے، عذاب آیا ہوا ہے، ابھی وہ ایمان والے نہیں ہیں، ابھی کافر ہیں، پر ان کا اللہ پر کتنا یقین تھا، کافر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کس بات کا یقین کیا؟ کہا یہ عذاب آ گیا ہے تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ان پر دردناک قسم کا عذاب آیا ہوا تھا، ہم نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا اور ان کو پھر فائدے دیے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ کافر قوم بھی کسی عذاب میں ایمان لا کر اللہ کی طرف سچے ہو کے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کریم ان پر بھی آیا ہوا عذاب ڈال دیتا ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سے عذاب کیوں نہیں ٹل رہا؟ جو ان پر دردناک قسم کا عذاب آیا ہوا تھا اللہ نے ٹال دیا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کافر تھے، مسلمان بنے، نئے مسلمان ہیں، کل کو انہوں نے کیا کرنا ہے یہ ان کی اگلی بات ہے، پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی صداقت کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں دردناک قسم کا عذاب ٹال دیا۔
ہم تو پیدائشی مومن ہیں، ہم سے کیوں نہیں ٹر رہا؟ کیونکہ ہم نے صرف ایمان کا نام سنا ہے، ایمان ہمیں موجود نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں سب سے اعلیٰ، برتر، رسوائیوں سے پاک، عزتیں پانے والے، اللہ کے قریب تم ہی ہوگے، شرط یہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ قرآن سچا نہیں ہے؟ ایمان والے ہو تو بلند ہوگے، رسوا نہیں ہوگے، پریشان نہیں ہوگے، مخروض نہیں ہوگے، بھیک نہیں مانگو گے، تم سب سے اعلیٰ ہوگے، ایمان والے بن کے دکھاؤ۔ وہ نہیں ہے، اس لیے طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، شکر اور ایمان کی بات ہونی چاہیے، اور ان حالات میں غریبوں مسکینوں کی مدد ہونی چاہیے۔ حالات، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، کورونا کی وجہ سے کاروبار بھی کچھ مفلوج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے پہلے جتنے تو نہیں ہیں لیکن ہیں۔ ان حالات میں مسلمان کے ذمے جو بات بنتی ہے وہ کیا ہے کہ ان حالات میں اپنے محلے میں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمسایوں کا اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان میں سب سے بنیادی چیز ہے کھانا کھلانا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔